دوسرا ٹیسٹ جو ان کے اوپر آیا وہ عراق کے ساتھ وار کا تھا 1980 میں، فوراً ہی اگلے سال ہی. اور یہ کیسے شروع ہوا اور کیسے اس میں یو ایس نے اپنا حصہ ڈالا. ایک بارڈر ڈسپیوٹ تھا چھوٹا سا ایران اور عراق کے بیچ میں، جس میں ایک واٹر وے تھا جس کو دونوں سائڈس آئل کی شپنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ سمجھتی تھیں. صدام حسین کو یہ لگا کہ بیکاز امام خمینی بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جو ریولوشن ایران میں آیا ہے یہ ریجن کے باقی کنٹریز میں بھی پھیلے گا، تو صدام حسین ایک سیکولر لیڈر تھے، سیکولر ڈکٹیٹر تھے، واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال ہم، اور ان کا اپنا ایک کنٹرول تھا اپنے لوگوں کے اوپر. تو ان کو یہ تھریٹ فیل ہوئی کہ اگر یہ ریولوشن پینیٹریٹ کر گئی انٹو عراق تو میرا کنٹرول یہاں پر ختم ہو سکتا ہے. سو وہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ اور اس کے بعد یہ تھریٹ، اس میں ایران جس طرح کے کیوس سے گزر رہا تھا، آفیسرز پہ، آرمی آفیسرز پہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا تھا، ان کی ایگزیکیوشنز ہو رہی تھیں، کون شاہ سے زیادہ لائل ہے اور کون امام خمینی سے لائل ہے، یہ سب کچھ فگر آؤٹ کیا جا رہا تھا. تو ایک کیوس تھا اینڈ صدام حسین تھاٹ دس از دا رائٹ مومنٹ ٹو اٹیک ایران. دس از ہاؤ دس وار اسٹارٹیڈ. اس وار کے شروع ہونے سے کچھ مہینے پہلے ایک ہاسٹیج کرائسس کریٹ ہوئے تھے تہران میں، جس میں ایرانی اسٹوڈنٹس نے یو ایس ایمبیسی جو تہران میں تھی اس کے اوپر اٹیک کیا اور تقریباً 52 امریکنز جو ہیں ان کو ہاسٹیج بنایا. اینڈ ایگزیکٹلی 444 ڈیز یعنی کہ ایک سال سے زیادہ وہ ہاسٹیج رہے، اور یہ خبریں روزانہ کی بنیاد پر امریکہ کے ہر اخبار میں فرنٹ پیج پہ آتی تھیں. اٹ واز اٹر ہیوملیشن فار دا یو ایس گورنمنٹ. لائیو ٹیلی ویژن پہ، خبروں میں، اخبار میں، ہر جگہ. اور الیکشن ایئر تھا، وہ وہاں پہ الیکشنز ہونے والے تھے امریکہ میں. تو یہ ایک بڑی ہیوملیٹنگ سچویشن تھی جس میں وہ امریکن ہاسٹیجز جو ہیں ان کو ایران نہیں چھوڑ رہا تھا. اور اسی کا بار بار مینشن پریزیڈنٹ ٹرمپ کرتے ہیں کہ اٹس ایول پیپل، اور انہوں نے ہمارے لوگوں کو نشانہ بنایا ہے. اور وہ یہ تب کہتے ہیں جب کوئی انہیں یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی وار نہیں تھی، یہ اسرائیل کی وار تھی. تو ہی وانٹس ٹو ریلیٹڈ ٹو دیٹ انسیڈنٹ اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے الیکشن سے پہلے، مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے، کہ میں یہ جو جنگ لڑ رہا ہوں یہ اسرائیل کے کہنے پہ نہیں لڑ رہا. ہماری ایک پرانی سچویشن ہے ود ایران جس میں اب وہ نیوکلیئر بام کے قریب ہے، اور وہ ماضی میں ہمیں یہ بتا چکا ہے کہ یہ کتنے ایول لوگ ہیں اور ہمارے سٹیزنز کے ساتھ انہوں نے ایسا سلوک کیا ہے. میں اس کے لیے سٹینڈ لے رہا ہوں، میں اس کے لیے یہ جنگ لڑ رہا ہوں. دس از ہاؤ so many layers of history and pivot points overlap at times. So یہ جو ساری سچویشن تھی، اس کے پیرلل جب عراق نے ایران میں انویٹ کر دیا تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے اسکور سیٹل کرنے کے لیے اپنا غصہ، یہ جو ہاسٹیجز کی سچویشن تھی اس کو نکالنے کے لیے بیسٹ وے یہ سمجھا کہ آپ عراق کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں تاکہ ایران کو ٹف ٹائم ملے. So this is how horrific the experiences of Iran is.